السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہماری جو صرف 5 منٹ کا مدرسہ کی ہماری بک تھی، اس کی 7 کلاس ہے۔ سو بنا دیری کیے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے 6 کمپلیٹ کر لیے تھے، یا 7 پیج دس ون۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو آئیے بنا دیری کیے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس سے پہلے نیت کر لیتے ہیں کہ اس میں ہم جو کچھ بھی سنیں گے انشاءاللہ اسے یاد بھی رکھیں گے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے جب بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا، تاکہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کا انتظام ہو جائے۔ تو پہلے ہے ہماری اسلامی تاریخ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور والد کا نام عفان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 ماہ چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والے چوتھے شخص ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے قبل اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی تھی۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کی شادی ان سے کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ اور مدینے دونوں کی ہجرت کی۔ جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بہت مالدار تھے، اسی طرح سب سے زیادہ سخی اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ کتنی انفارمیٹیو باتیں ہیں، آج سے پہلے تو شاید مجھے بھی یہ باتیں نہیں پتا تھیں۔ اچھا، نمبر 2 پہ ہے اللہ کی قدرت۔ اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا، پھر اس پر بڑے بڑے پہاڑ ایسی حکمت سے گاڑے کہ اس کا جتنا حصہ زمین کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہے۔ واو! ان پہاڑوں نے زمین کو ہلنے سے روک رکھا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پر اتنے زلزلے آتے کہ زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے زمین کو پہاڑوں کی کیلوں سے باندھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو کیلیں نہیں بنایا؟ یقیناً یہ سب ہماری ہی کاریگری ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نبا کی آیت 6-7 کا یہ ترجمہ ہے جو میں نے یہاں پر ابھی بیان کیا ہے۔ اچھا، ایک فرض کے بارے میں بھی سن لیتے ہیں جو ہے دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اس کا بھی یہاں پر حوالہ دے دیا گیا ہے۔ تو نماز کے لیے تو میں اسپیشلی کہتی ہوں کہ آپ لوگ، فرض ہے نماز ہم پہ، نا سنت نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، اور دن میں صرف 5 بار ہی تو ہیں۔ کیا ہوتا اگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں ہم پر فرض کر دی تھیں، اگر کیا ہوتا کہ اگر وہ 50 ہوتی ہم کیسے پڑھتے؟ ہم سے تو یہ 5 ادا نہیں ہو رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں نا، وہ کم ہے، بہت کم ہے، کہ جنہوں نے ہمیں گھٹا کے اینڈ میں ہمارے لیے صرف 5 نمازیں جو ہیں مقرر کروا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ اور اب ہم ایسی امت ہے کہ ہم سے وہ 5 بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ تو جو بھی شخص نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی، پلیز ضرور پڑھیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب مت کریں۔ اچھا، لوگ وظیفوں وغیرہ کے لیے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں گھر میں سکون نہیں ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، برکتیں نہیں ہیں، ETC نہیں ہے۔ تو یار سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وظیفہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے فرض ادا نہیں کریں گے نا۔ تو نماز فرضوں میں آتی ہے، اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ دنیا جہان کے وظیفے وغیرہ ادا کر لیں یا پڑھ لیں، پر فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ پہلے نماز پڑھیں، نماز بہترین وظیفہ ہے ہر چیز کے لیے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ضرور سنی جائے گی۔ آپ اللہ پہ اپنا فرم بلیو رکھیں۔ اچھا، نمبر 4 پہ ہے ایک سنت کے بارے میں، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ اس کا بھی یہاں پہ حوالہ دے دیا گیا ہے ابو داؤد سے۔ اچھا، اس کا نیکسٹ پیج۔
نمبر 5 میں ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، آپس میں صلح کرانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز، روزہ، صدقے سے بھی بڑا ہوا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا اور آپس کا اختلاف تو دین کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے۔ تو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا اور آپس کا جو اختلاف ہوتا ہے تو وہ دین کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اس کا بھی حوالہ نیچے دے دیا گیا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں پڑھ لیں گے، علم کو ذریعہ معاش بنانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس علم کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی ایسے مبارک علم کو صرف دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کی غرض سے سیکھے گا تو کل قیامت کے دن ایسے آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، نعوذ باللہ۔ اس کا بھی حوالہ نیچے دیا گیا ہے۔ اچھا، 7 پہ ہے دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت اور آخرت کی بربادی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ تو تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو، کیونکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ ہماری اصل زندگی ہے۔ دنیا صرف ایک امتحان گاہ ہے، جیسے میں ہمیشہ بولتی ہوں، یہاں پر ہم لوگ صرف ٹیسٹیفائی ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ تو اس کی جو ہے حوالہ نیچے دیا گیا ہے۔ اچھا، آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن قابل ذکر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں سب گھبرا جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب عاجز بن کر حاضر ہوں گے، اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ یہ جمے رہیں گے، حالانکہ وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سورہ نمل کی یہ آیت کا ترجمہ ہے 87 مطلب 87 سے 88 تک۔ طب نبی سے علاج، دبلا پن کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگی، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا، مطلب جو نمی والی کھجوریں ہوتی ہیں نا، تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو میں متعدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ اس کا بھی نیچے حوالہ دیا جاتا ہے، ابن ماجہ سے ہے۔ نمبر 10 ہے ہمارے پاس قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیا ہے ان کو یاد رکھو، اور اس کا یہ احسان بھی یاد کرتے رہو کہ اس نے تم پر کتاب یعنی قرآن مجید اور عقل و حکمت کی باتیں اتاری تاکہ ان کے ذریعے تمہیں نصیحت فرمائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین جانو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 کا یہ ترجمہ ہے۔ تو آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ہم نے یہاں پر جو بھی اچھی اور نیک باتیں کی ہیں، اللہ اسے ہمیں یاد رکھنے والا بنائے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانے والا بنائے، اور اس کو خود بھی اپنانے والا بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے ہمیں۔ اور جتنے بھی یہاں پر گناہوں کے بارے میں اور بری باتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تو اس سے ہمیں کوسوں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پر جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو بیان کرنے میں، بولنے میں، بتانے میں، تو اسے معاف فرمائے، اور انشاءاللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بہت زیادہ اس چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا کر کے، بہت زیادہ کر کے قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور کلاس کے ساتھ بہت جلد، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔